رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان۔ سمیع خان اور جگن کاظم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ویورز، اب وقت ہوا جاتا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا میں پرسنلی بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں، جس کے بارے میں اور جس کا میں انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ ہماری پیاری سی ہادیہ جو ہیں وہ اب قصہ سنائیں گی ہمارے پیارے پیارے بچوں کو۔ سب سے پہلے آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ سب کیسے ہیں، اور آج پہلا روزہ تک ایکسائٹمنٹ بتائیں کیسی ہے آپ سب کی؟ مزہ آ رہا ہے؟ افطاری کا انتظار ہے؟ اچھا، تو آج آپ سب کو پتہ ہے جیسے پہلا روزہ ہے تو میں نے سوچا کہ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں۔ اور پتہ ہے کہ سب سے بیسک بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے بیسک بات ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے، یعنی ایٹیٹیوڈ۔ ایک رویہ ہوتا ہے انسان والا، جبکہ دوسرا رویہ ہوتا ہے شیطان والا، اور ان دونوں میں فرق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ایک ابلیس یعنی شیطان تھا، لسن، مگر ایک ابلیس یعنی شیطان تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہیں تم میں غرور تو نہیں آ گیا؟ تو ابلیس نے کہا، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرا بیٹا، آ جاؤ صدقے، آ جاؤ آنٹی کے پاس آ جاؤ۔ ہاں جی، آپ بتائیے ہادیہ اسٹوری۔ ہاں جی، تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہیں تم میں غرور تو نہیں آ گیا؟ تو غرور یعنی آگے بتاتی ہوں آپ کو۔ تو جب آگے ہوا کچھ یوں، تو شیطان نے وہ شرمندہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شیطان کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، تو جنت سے نکل جا، تو اپنی نافرمانی پر نادم ہونے کے بجائے ڈھیٹ ہوئے بنا ہے، تم مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا تھا شیطان کو۔ شیطان نے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ وہ انسانوں کو اکساتا رہے گا گناہ کرنے کے لیے، یعنی اٹریکٹ کرتا رہے گا، اور یہ کرنے کے لیے قیامت تک کا وقت مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ جو کرنا ہے کر لے، بے شک میرے سچے بندوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ تو تھا شیطان کا رویہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کیسے ہمیں دکھایا کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا اور ان کو جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی، جو کہ بیسٹ جگہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہاں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کا ایک درخت کا پھل کھانے سے دونوں کو منع کیا، لیکن غلطی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم جو تھے انہوں نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوتے ہوئے ان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، اور تب تک زمین پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ نے سالوں سال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، مطلب سالوں سال صرف معافی مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت برا گناہ ہو گیا ہے۔ ان دونوں نے کچھ معافی ایسے مانگی کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے خود پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دل سے مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیا اور پھر زمین پر ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ بدتمیزی کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی بھی ہمیں اچھے اعمال نہیں کرنے دیتا۔
اور جہاں دیکھا جائے انسان جب اس سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے, اس پر سوری بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک نیک انسان بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا کہنا مانیں, جیسا وہ کہیں ہم ویسا کریں. اور اس سے زیادہ ہمارے بڑے ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ جگن آپ بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو 12 سال کی ہماری پیاری سی ہادیہ نے سٹوری بہت اچھی سنائی. ہم ہادیہ کے لیے تالیاں بجائیں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہادیہ آؤ, ہمیں مین اسٹیج پہ جوائن کرو تاکہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں. اٹس ویری ٹرو ہادیہ کہ انسان جو ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے, مس گائیڈ بھی ہو جاتا ہے, لیکن معافی مانگنا ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے, اور ریئلائز کرنا صحیح اور غلط کے بیچ میں جو ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے, کبھی کبھی بہت ہی تھن لائن ہوتی ہے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیا اور سب سے اہم بات ہے اپنی اصلاح کرنا. جب تک آپ اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں, آپ اصلاح کیسے کریں گے؟ بالکل صحیح بات. تو جیسے دعا بھی ہے جو آپ نے بتائی, حضرت آدم علیہ السلام جو پڑھی تھی, وہی تھی کہ ہم نے اپنی نفس پہ بہت ظلم کیا. اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بہت اہم دعا ہے اور یہ بہت اچھی دعا ہے, پڑھنی چاہیے سب کو, قرآن میں بھی ہے. اور میرا جو ماننا ہے نا کہ انسان کی ذات کے اندر نا بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, بے شک, لیکن ایک خوبی ایسی جو انسان کے اندر ہے وہ ہے عاجزی, کہ انسان عاجز ہے بہت, جبکہ شیطان میں تکبر ہے. وہ اس ایک تکبر, اس ایک لمحے کی وجہ سے کہ میں اس سے بہتر ہوں, کہ میں تو انسان سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں. یہی اگر انسان کو جو حکم دیا جائے ہم نے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے, اپنی اصلاح خود کرنی ہے. اور خاص طور پہ جو مہینہ میں نصیب ہوا ہے, ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ احتساب کا مہینہ ہے. بالکل, یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں بانٹی جاتی ہیں, مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جو معافی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. تو یہ تو خاص مہینہ ہے. لیکن معافی مانگنی ہے اور جو غلط عمل کیے ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا. بالکل, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہر رمضان المبارک میں آپ نے پچھلے سال کی ساری معافیاں مانگ لی, پھر آپ نے سوچا چلو جی اب میں کلیئر ہو گیا ہوں, چلو اگلے سال میں جو کرنا ہے کریں. آئی ایم سوری, یہ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات یہ کہ رمضان المبارک ایک آپ کی پریپریشن ہے, ایک آپ کی ایک طرح سے انٹرنل صفائی ہے. اس انٹرنل صفائی کے بعد آپ بالکل کلیئر ہو کے جب نکلتے ہیں رمضان المبارک, تو تینوں عشرے پاس ہو گئے, سارا کچھ ہوتے گا, عید کا موقع آپ نے بڑی خوشی سے منایا, اور عید کے دنوں میں ہی آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دی, لوگوں کے ساتھ بری طرح پیش آنا شروع کر دیا. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس ہدایت پر استقامت بھی دے. استقامت بہت ضروری ہے کہ 30 دن تو آپ نے عمل کر لیا رمضان کے مہینے میں, لیکن اس کے بعد اس کو جاری رکھ سکیں, آپ قائم رکھ سکیں. بالکل ایسا بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ ہم بات کریں انسان اور شیطان میں فرق پہ, اور اتنی پیاری کہانی, اتنے پیارے انداز سے. نماز کے لیے گیا تھا تو زبردست رہا آج کا, زبردست رہا, اور ہادیہ نے بڑے خوبصورت میں چھوٹی سی کوشش کی تھی. اچھا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اس لیول آف کانفیڈنس. اچھا, میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی. مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پہلا دن ہے, کوئی فمبل, کوئی بات, کوئی اونچ کوئی نیچ, اور ویسے بھی بچے چھوٹے ہیں تو وہ بھی ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نوٹس کیا, کوشش کی تھوڑا سا آپ کو ہیلپ کرنے کی ان دا پروسیس, بٹ دا پوائنٹ از اس ایج پہ اس کانفیڈنس کے ساتھ I did not expect it. تو ہادیہ, I'm very proud of you. Thank you so much. میرا خیال ہے کہ جب میں نے جوائن کیا دوبارہ نماز کے بعد, تو آپ جو گفتگو کر رہے تھے بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنی چاہیے, اور قرآن پاک کو اگر جب کھول کے دیکھا جائے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نماز کتنی پیاری عبادت ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھکنا. تو کوئی بھی عبادت ہو, کوئی بھی نیک عمل ہو, اگر اس کا جاری رہنا کا عمل آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ حقوق اللہ, حقوق العباد, بالکل دونوں آپ نے ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلنے ہیں. میں کئی جگہوں پہ سنتی ہوں لوگ گھوم کے کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے, حقوق العباد پہ توجہ دینی چاہیے, حقوق اللہ کی خیر پہ فوکس کریں اور حقوق العباد. بھائی آپ نے دونوں چیزیں بیلنس میں لے کے چلنی ہیں. میانہ روی از ویری امپورٹنٹ. بیلنس کے بغیر زندگی نامکمل ہے. آپ نے بہت پیاری بات کہی نا کہ جو عمل آپ سے ہوا اس کی توبہ آپ نے اس مہینے میں کر لی, اور اس یقین کے ساتھ کی اگر رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت نصیب ہوئی, اللہ کی طرف سے معافی نامہ بھی مل گیا, مغفرت کا عشرہ تو مغفرت مل گئی, جہنم سے آزادی کا عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا. لیکن اس کو رپیٹ نہ کیا جائے, یہ سوچا جائے کہ میں اب اس سے توبہ طائب ہو چکا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ رمضان کی جو ایک پریکٹس ہے وہ 11 مہینے
तक जारी रहनी चाहिए, पूरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए जिंदगी आपको। का जब तक हैं आपको हर साल सिर्फ रमज़ान में ये तब्दीली डॉक्टर नहीं आनी साहब आए चाहिए। थे, डॉक्टर साहब आए थे, क्या बात कर रहे थे कि जो आप इस एक महीने में अपने बॉडी के साथ जो आपका एक रहता है मामला, अगर वो ना हो तो फिर ये 11 महीने जो आपको सुकून की ज़िंदगी मिलती है वो इसी के तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि खाली जिस्म नहीं है, रूहानियत का भी तो एक मामला है ना, रूह का सुकून भी है। मुझे जो चीज़ थोड़ी सी चुभती है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में लोग अपने दस्तरखान वसी कर देते हैं, बहुत सी चीज़ों में लोगों को हेल्प करते हैं, पूरा साल क्यों नहीं करते? देखिए रमज़ानुल मुबारक में नो डाउट बरकतें सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन लोगों को तो भूख सारा साल लगती है, लोगों के बच्चों की फीसें सारा साल देनी होती हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है उनकी सिर्फ छत एक महीने के लिए तो उनको लोग ज़कात देने के लिए पूरा साल रमज़ान का वेट करते हैं कि 70 गुना बढ़ जाएगा, 70 गुना बढ़ जाएगा। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो क्या लंगर का एहतमाम हर रोज अपने घरों में नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दफा नहीं कर हफ्ते सकते? में एक दफा, बहुत अच्छी घर में 2 रोटियां, अगर 6 रोटियां बन रही हैं घर वालों के लिए तो एक 7वीं रोटी एक्स्ट्रा बना ले। बिल्कुल ऐसे ही। इतनी दफा ऐसा होता है गेट पे कोई इंसान आके कहता है, कोई मजदूर कोई ऐसा शख्स आके कहता है मुझे भूख लगी है कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो उसको धुतकार के डांट के भेज दिया जाता है, लेकिन रमजान में उसको जरूर इफ्तारी दे दी जाती है। तो भाई वो उतना ही इंसान रमजान से हट के जितना वो रमजानुल मुबारक में है। बिल्कुल राइट के रॉन्ग? बिल्कुल सही। देखिए रमज़ान के 30 दिनों में एक्चुअली जो मेरा मानना है कि रमज़ान के 30 दिनों में आप इतना रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, असल इसका असर ये होना चाहिए कि ये चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी में कंटिन्यू रहे। Exactly. लेकिन हम लोग की कोताही है कि हम फौरन भटक जाते हैं। भाई समी, ईद के मौके पे आई एम सॉरी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो 40-50 हज़ार रुपए से कम का सूट नहीं पहनते, लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं होती पूरे महीने और सिर्फ एक दफ़ा पहनने के लिए, एक दफ़ा पहनने के लिए कि हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ समी, अगर हम ये डिसाइड कर लें, मैं इसलिए फर्स्ट रमज़ान को ये बात कर रही हूँ क्योंकि अगर हम ये 29वें या 30वें रोजे पे बात करेंगे तब तक लोग खरीद चुके होंगे, अपनी अलमारियों में झांके देखें, आपके पास बहुत से ऐसे कपड़े होंगे जो आप रिपीट कर सकते हैं या थोड़ा सा अदला बदली करके भी पहन सकते हैं अगर आपने नए ही करके उनको पहनना है। लेकिन जो पैसे आपने किसी महंगे जोड़े पे खर्च करने थे, आप उससे 4 या 5 जोड़े खरीद के किसी ऐसे अपने घर के स्टाफ को अच्छे कपड़े पहनने के लिए जो आपके आसपास लोग हैं पहले उनका ख्याल ही रखना है, उनका ख्याल रखना। अगर कईयों को मसला है, अगर कईयों को मसला है कि रिपीट नहीं कर सकते तो डोनेट तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी जरूरतमंद, बिल्कुल सही, अलमारियां भर भर के रखना है, जिस हालत में इस दुनिया में आए हैं उसी हालत में इस दुनिया से जाना है, एक चीज नहीं लेके जाना आपने यहाँ से, एक चीज नहीं लेके जानी। तो जब ये कुछ नहीं लेके जाना तो किसको दिखा रहे हैं, किसको शो ऑफ कर रहे हैं? मुझे अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती है कि तुम इतने तुम करती हो शोज, तुम्हें कपड़े मिलते कि जात तुम्हारी अलमारियां क्यों खाली होती हैं? बिकॉज एक्चुअली समी एक साल में जो कपड़े पहने होते हैं वो अगले साल तक मेरी अलमारी में नहीं होते, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, बट मेरे घर में बच्चियां काम करती हैं, वो क्यों ना अच्छे कपड़े पहने। भाई आपने मॉर्निंग शो पे एक दफा कपड़े पहन लिए, आप दूसरी दफा रिपीट करते हो तो ऑडियंस कहती है आए हाय तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। तो हम लोग चलो टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज आती है, उसको आप आगे अखुवत को डोनेट कर दें, वो लेते हैं ये कपड़े, उनको खूबसूरती से धो के पैक करके देते हैं, फटे खराब बर्बाद जूते और कपड़े देने क्यों जरूरी हैं? देखें एक बात वही है ना कि आप तब्दीली, पहला कदम है अपने आसपास के लोगों में तब्दीली का आगाज करना। हमने उस हदीस मुबारक पे अमल करना छोड़ दिया ना कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। तो क्या फटे पुराने कपड़े आप अपने लिए पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, हम ये बातें बड़ी बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, हम में से कोई भी यहाँ पे स्कॉलर नहीं बैठा हुआ, ये सिर्फ वो बातें हैं जो हमने रमजान ट्रांसमिशंस करके और ना कोई बना के की जा रही है, जो आम गुफ्तगू होती है बड़ी जेन्युइनली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए व्यूअर्स, जिंदगी मुख्तसर सी है और ये हमारा एक टेस्टिंग ग्राउंड है। अब आपने अपने इस टेस्टिंग ग्राउंड को एंड में पास होके निकलना है, A+ A* लेके निकलना है, या बिल्कुल ही जो है वो अल्लाह ताला को नाराज करके इस दुनिया से जाना है, वो जैसे सूरह वाक़या में। बिल्कुल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.